حضور کی محبت کا ایک تقاضا اور بھی ہے کہ ہمارا نا اپنے نبی سے ملنے کو بھی دل چاہے۔ میں آپ کو ایک بات عرض کروں، شاید میں سارا دن ہی وظیفے بتاتا ہوں، دکان نہیں چلتی تو وظیفہ بتا دیں، بچے ایک دوسرے سے لڑائی کرتے ہیں تو وظیفہ بتا دیں۔ میں پڑھتا ہوں بزرگوں کی کتابیں، بزرگ فرماتے ہیں لوگ آیا کرتے تھے کہ کوئی درود و سلام بتائیں جس سے مدینے والے محبوب کا دیدار نصیب ہو۔ میں نے کہا کہ اس طرح کا بھی کوئی محب ہے جس کا محبوب سے ملنے کو دل نہ چاہے، جس کی خواہش پیدا نہ ہو، جس کے اندر تڑپ نہ ہو، ذوق نہ ہو۔ آہستہ آہستہ وہ جو ہمارے سوتے خشک ہوئے ان کے اندر یہ دراڑ آئی کہ وہ جو خاص ذوق تھا، آپ پڑھیے نا قرآن مجید، حضرت ثوبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تھے اور رو پڑے اور بڑا ہی روئے، تو حضور نے فرمایا کیوں روتے ہو؟ اور اس کہنے لگے یا رسول اللہ جب دل نہیں لگتا تو میں زیارت کرنے آ جاتا۔ تو حضور نے فرمایا تو روتا کیوں ہے؟ عرض کی سونیا مجبوری یہ ہے کہ آج تو دیدار کر لیتا ہوں، اور صبح قیامت اللہ آپ کی برکت سے جنت دے گا بھی تو آپ تو اونچلے درجے میں ہوں گے نا نبیوں کے ساتھ، تو میں تو ہوں گا غریبوں کے محلے میں، غلاموں کے علاقے میں، حضور وہاں زیارت کیسے کروں گا؟ اور اگر جنت میں زیارت نہ ہوئی تو دل کیسے لگے گا؟ حضور پریشان ہوں۔ آپ اس صحابی کی کیفیت دیکھیے اور اس صحابی کے الفاظ دیکھیے جنہوں نے اپنے آنسوؤں میں لپیٹ کے نبی پاک کی بارگاہ میں پیش کیے۔ اللہ کے محبوب نے گردن جھکائی تو حضرت جبریل آیتیں لے کے آ گئے، کہا محبوب ان سے کہیں روئے نا، گویا روئے نا، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا نا وہ محروم نہیں رکھا جائے گا۔ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، فرمایا جو آپ کی اطاعت کریں گے نا انہیں نبیوں کے ساتھ رکھا جائے گا، انہیں شہداء صالحین کے ساتھ رکھا جائے، صدیقین کے ساتھ رکھا جائے۔ میرے بھائی وہ خاص تڑپ جو لوگوں کے اندر حضور کی زیارت کی خاص تڑپ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا۔ شیطان خواب میں بھی آ کے میری مثل ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ وہ جو ایک ذوق ہے حضور کی زیارت کا، ہمارے تو ایسے صوفیاء گزرے جو فرماتے ہیں ایک لمحے کے لیے اگر نبی پاک ہم سے جدا ہو جائیں تو ہم اپنے آپ کو مومن ہی تسلیم نہیں کرتے۔ لیکن اب ہمارے نوجوانوں میں اور ہمارے لوگوں میں جو خاص شوق ہوتا تھا، رات کو نا لوگ نہا کے سوتے تھے، خوشبو لگا کے سوتے تھے، اپنے بستر کو دیکھتے تھے صاف ہے، استغفار پڑھتے تھے، اور پھر وہ مدینہ شریف کی طرف منہ کر کے باوضو درود و سلام پڑھتے سوتے تھے۔ کوئی پوچھتا تھا یہ کیا ہے تو کہتے تھے چر ہویا مینوں ترلے لیندے ہاں، کدی موڑ میرے ول واگاں، خواب میری وچ ایک بار جیاویں میں ساری عمر نہ جاگاں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلاموں کا یہ شوق، یہ درد، یہ ذوق، یہ تقاضا کرتا ہے محبت کا کہ محبوب سے ملنے کو دل چاہے، شوق پیدا ہو۔